آپ جشنی عید میلاد النبی کیوں مناتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں؟ تو پھر مجھے بتائیے 1,23,999 دیگر انبیاء کرام کا یوم ولادت کیوں نہیں مناتے؟ صحابہ کرام کا یوم ولادت کیوں نہیں مناتے؟ کیا ان سے بغض ہے؟ اور یہ بھی بتائیے کہ کیا وہ شخص جو انبیاء کرام اور صحابہ کرام کے لیے دل میں بغض رکھتا ہے اس کا ایمان اسلام باقی رہ جاتا ہے؟ پھر اس کے بعد اگر کوئی جشنی عید میلاد النبی سے روکے تو نام نہاد سنی علماء اپنی سادہ لو سنی عوام کو کہتے ہیں کہ اس کو گستاخ رسول کہہ دو۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ جو شیعہ لوگ جو ہیں حضرت حسین کی شہادت کا دن مناتے ہیں تو ان کو روکنے والے گستاخ حسین کہلائیں گے یا نہیں؟ اگر گستاخی حسین کہلائیں گے تو کیا ان کا ایمان باقی رہا یا نہیں؟ پھر سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہی کیوں منایا جاتا ہے، وفات کا دن کیوں نہیں منایا جاتا؟ جیسا کہ شیعہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر ائمہ کی وفات کا دن بھی مناتے ہیں۔ جشن عید میلاد النبی منانے والوں کے پاس اسلام کی طرف سے کیا ثبوت ہے؟ یعنی جشن عید میلاد النبی منانا فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، کیا ہے؟ اس کے علاوہ یہ سوال بھی ذہن میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت افضل ہے یا وہ وقت افضل ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی گئی؟ ظاہر سی بات ہے وہ وقت افضل ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی گئی، کیونکہ اسی نبوت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت، مبارک اور مقدس اور مطہر اور درجے والی ہوئی۔ تو سوال یہ ہے کہ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی وہ دن کیوں نہیں منایا جاتا؟ پھر اس کے بعد ذہن میں ایک اور سوال آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت مورخین کے مطابق صبح قریباً 4 بجے کے آس پاس ہوئی، جبکہ جشن عید میلاد النبی 9 بجے کے بعد منانا شروع کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور سوال ذہن میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد ہر لمحہ خوشی کا ہے، ہر لمحہ جشن کا ہے، اس کے لیے صرف ایک دن ہی مخصوص کیوں کیا گیا ہے؟ کیا باقی دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی نہ منانا بغض میں نہیں آتا؟ اور یہ بھی بتائیے گا کہ ایسا بغض رکھنے والا کیا مومن رہ سکتا ہے؟ بات یہ بھی بتائیے کہ نام نہاد سنی علماء اس سے کیوں روکتے ہیں؟ نام نہاد سنی علماء یعنی جنہوں نے اس کام پہ لگایا ہے سادہ لو سنی عوام کو، خود کو سنی کہتے ہیں لیکن سنی ہوتے نہیں ہیں، وہ اب کیوں روکتے ہیں کہ یہ خرافات ہیں، اس پر اسراف کیا جاتا ہے، پیسہ اڑایا جاتا ہے؟ یہ کیوں روکتے ہیں؟ خود پہلے لگا لیا ہے، اب روک رہے ہیں۔ اب کہاں رکنے والی ہے عوام؟ اب رکنے والی نہیں ہے حضور۔ آپ تعویلیں کرتے ہیں، پھر اوپر سے آپ روکنے والوں کو گستاخ کہتے ہیں، اور ظاہر یہ کرتے ہیں ہم عاشقی رسول ہیں۔ تو حضور آپ عاشقی حسین کیوں نہیں ہیں؟ آپ شیعہ کے ساتھ ماتم میں کیوں نہیں جاتے؟ آپ عاشق دیگر انبیاء کیوں نہیں ہیں؟ آپ عاشق صحابہ کرام کیوں نہیں ہیں؟ آپ ان کی ولادت کا اور ان کی وفات کا دن کیوں نہیں مناتے؟ کیا ان سب سے بغض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہی لے لیجئے، وہ کیوں نہیں مناتے؟ کیا وفات کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ بغض ہے؟ اس سوال کا جواب بھی دیجئے۔ سب سے آخری اور انتہائی اہم سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ولادت کا دن منایا جاتا ہے تو اس کے خالق کا دن کیوں نہیں منایا جاتا، یعنی اللہ جل شانہ کا، جس کا درجہ سب سے بلند ہے، اس سے اوپر کوئی بھی نہیں ہے، جو اس کائنات کا یا جتنی بھی کائناتیں ہیں سب کا مالک ہے، سب کا خالق ہے۔ اس کا دن کیوں نہیں منایا جاتا؟ کہ ان کا دن بھی منایا جانا چاہیے کہ جس دن اس نے دنیا تخلیق کی دن منا لے، جس دن اس نے انسان کو تخلیق کیا اس کا دن منا لے، جس دن اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی دن منا لے، دیگر انبیاء کرام کو دنیا میں بھیجا دن منا لیں، صحابہ کرام کو دنیا میں بھیجا دن منا لیں، اولاتی رسول کو مقام دیا دن منا لیں، ازواج مطہرات کو مقام دیا دن منا لیں، خلفائے راشدین کو مقام دیا دن منا لیں۔ اللہ کا دن کیوں نہیں مناتے؟ اب یہ تو چھوٹے سے بچے کو بھی پتہ ہے، مجھ جیسے جاہل کو بھی پتہ ہے کہ اللہ جل شانہ کا درجہ سب سے بلند ہے۔ تو مجھے بتائیے اللہ جل شانہ کا سب سے زیادہ اور پہلے حق نہیں ہے کہ اس کا دن منایا جائے؟ آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ نام نہاد سنی علماء یعنی جو خود کو سنی کہتے ہیں لیکن سنی نہیں ہیں، انہوں نے سادہ لو سنی عوام کے عقائد کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔
اتنا بھیانک حشر کر دیا ہے نا کہ بیان سے باہر ہے. دماغ اڑنے لگتا ہے, سمجھ ہی نہیں آتی ان کے مطلب حرکات و سکنات دیکھ کر, کام دیکھ کر لگتا ہی نہیں ہے کہ ان لوگوں کا اسلام سے دور دور تک تعلق ہے. شرک و بدعات, سیدھے سیدھے شرک ہیں, سیدھے سیدھے شرک کے کارخانے کھول رکھے ہیں, اور سادہ لوگ عوام کے عقائد سے کھیلے جا رہے ہیں, اور ان کا پیسہ بھی کھائے جا رہے ہیں, ان سے جھوٹی عزتیں بھی اسلام کے نام سے وصول کیے جا رہے ہیں. بہت برا حال ہونے والا ہے ان نام نہاد سنی علماء کا.